الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا یہ لیکچر اردو لیکچرر ٹیسٹ کے حوالے سے ہے اور ہمارا موضوع ہے لسانیات۔ لسانیات سے مراد زبان کے مخصوص امور کا سائنسی مطالعہ ہے۔ قواعد کی وہ شاخ جس میں لفظ اور اس کی ساخت سے بحث کی جاتی ہے اسے صرف کہتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے زبان کو 8 بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ سامی زبان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ابن نوح سے منسوب ہے۔ مشرقی پنجاب کی بولیوں میں ڈوگری مشہور بولی ہے۔ دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں سندھی بولی جاتی ہے۔ برج بھاشا کا اصل وطن متھرا کو قرار دیا جاتا ہے۔ برج بھاشا قدیم شورسینی کی نہایت اہم زبان ہے۔ قدیم ہند آریائی زبان لفظوں اور شکلوں کے حوالے سے نہایت وسیع تھی۔ زبان میں آوازوں کے مطالعے کے علم کو صوتیات کہا جاتا ہے۔ آواز کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کو اردو میں صوتیہ اور انگریزی میں فونیم کہتے ہیں۔ صوت رکن ایک صوتیاتی اکائی ہے اور یہ ایک سے زیادہ صوتیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لفظ مستقبل میں 3 صوت رکن ہیں، مثلا مستقبل۔ لفظ لڑکا میں 2 صوت رکن ہیں، لڑکا۔ مارفیم کو اردو میں صرفیہ کہتے ہیں۔ مارفیم معنی کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے۔ مارفیم زبان میں چھوٹے سے چھوٹا بامعنی جز ہوتا ہے۔ یہ تو تھیں کچھ مختصر سی باتیں لسانیات کے حوالے سے۔ اب لسانیات کے جو اہم نظریات ہیں ہم ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ دکن میں اردو کا نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں پیش کیا۔ نصیر الدین ہاشمی کا خیال ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو لین دین میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا۔ قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک وسیلہ اظہار قرار پائی وہ اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ دکن میں اردو کی ابتدا 8ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ دکن کا پہلا اردو مصنف شیخ گنج العلم کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مشہور ایک کتاب ہے اردو قدیم۔ اردو قدیم کے مصنف شمس اللہ قادری ہیں۔ دکن میں اردو کا نظریہ جو ہے وہ نصیر الدین ہاشمی نے پیش کیا۔ اس حوالے سے ایک اور دوسرا نظریہ ہے سندھ میں اردو کا۔ سندھ میں اردو کا نظریہ سید سلیمان ندوی کا ہے۔ انہوں نے نقوش سلیمانی میں یہ نظریہ پیش کیا۔ سید سلیمان ندوی نے نقوش سلیمانی میں اردو کا مولد و منشا سندھ کو قرار دیا، جس کے تحت ان کا خیال ہے کہ مسلمان فاتحین جب سندھ پر حملہ آور ہوئے اور یہاں کچھ عرصے تک ان کی باقاعدہ حکومت بھی رہی، اس دور میں مقامی لوگوں سے اختلاط کے نتیجے میں جو زبان وجود میں آئی وہ اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ سندھ میں اردو کے نظریے کی تائید جو ہے وہ پیر حسام الدین راشدی نے کی ہے، اور اس کے علاوہ سندھ میں اردو نامی کتاب کی جو مصنفہ ہیں وہ ڈاکٹر شاہدہ بیگم ہیں۔ شرف الدین اصلاحی نے بھی سندھ میں اردو کی تائید کی ہے، اور اس کے علاوہ عبدالحکیم ٹھٹوی کو سندھ میں اردو کا پہلا شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارا اگلا نظریہ ہے پنجاب میں اردو۔ پنجاب میں اردو کے مصنف حافظ محمود شیرانی ہیں۔ پنجاب میں اردو 1928 میں منظر عام پر آئی۔ اس نظریے کی تائید محمد اکرام چغتائی نے کی۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنے گہرے لسانی مطالعے اور ٹھوس تحقیقی بنیادوں پر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی۔ ان کے خیال کے مطابق اردو کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والے مسلمانوں کی
مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہوئی اور دہلی کی حکومت کے قیام سے تقریباً 200 سال تک یہ فاتحین یہاں قیام پذیر رہے۔ اس طویل عرصے میں زبان کا بنیادی ڈھانچہ صورت پذیر ہوا۔ اس نظریے کی صداقت کے ثبوت میں شیرانی صاحب نے اس علاقے کے بہت سے شعراء کرام کا کلام پیش کیا ہے، جس میں پنجابی، فارسی اور مقامی بولیوں کے اثرات سے ایک نئی زبان کی ابتدائی صورت نظر آتی ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ نظریہ محمد حسین آزاد نے پیش کیا۔ حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ اردو اور برج بھاشا میں ماں بہن بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، البتہ بہنوں بہنوں کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ دہلی میں اردو۔ دہلی اور اس کے نواح کو اردو کا مولد و مسکن قرار دینے والوں میں ڈاکٹر مسعود حسین خان اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نمایاں ہیں۔ اردو کی ابتدا کے حوالے سے یہ نظریہ قرین قیاس سمجھا جاتا ہے کہ دہلی اور اس کے گرد و نواح میں بولے جانے والی زبانوں میں سے کسی ایک سے نکلی ہے۔ اس میں زیادہ امکان کھڑی بولی سے نکلنے کا ہے۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ اردو اور ہندی دونوں کھڑی بولی سے بنی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اردو میں عربی فارسی الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے اور ہندی میں پراکرت اور سنسکرت کے الفاظ کو۔ دوسرا فرق رسم الخط کا ہے۔ اردو کا رسم الخط اصلاً عربی ہے، جسے نوری نستعلیق بھی کہا جاتا ہے، اور ہندی کا رسم الخط دیوناگری ہے۔ اردو زبان کے حوالے سے ایک مقبول و معروف نظریہ یہ ہے کہ اردو لشکری زبان ہے۔ ایک صدی قبل ماہر لسانیات نے اس نظریے کو غلط قرار دے دیا تھا۔ طالب علموں کے ذہن میں یہ غلط تصور رائج ہے کہ چونکہ اردو مغلوں کے لشکر میں مختلف زبانوں کے بولنے والوں کے باہم ملنے سے وجود میں آئی، لہٰذا اس کی لشکری زبان ہونے میں کیا تعجب ہو سکتا ہے۔ لشکری زبان کا نظریہ بالکل غلط ہے، جس کی وضاحت بعد میں آنے والے ماہرین لسانیات نے بخوبی کر دی ہے۔ محض ذخیرہ الفاظ کی بنیاد پر کسی زبان کے اصل اور آغاز کا اندازہ لگا لینا غلط ہے۔ زبان کی تشکیل میں بسا اوقات صدیاں اور بسا اوقات اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اردو کی تشکیل میں بھی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال لگے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لشکر، فوجی چھاؤنی اور قلعہ وغیرہ کے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اردو لشکری زبان ہے۔ اول تو ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ دو زبانوں کے ملنے سے کوئی تیسری نئی زبان نہیں بن سکتی۔ دوسرے یہ کہ کسی زبان کے خاندان کے تعین میں الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ تو ایک زبان سے دوسری زبان میں چلے جاتے ہیں۔ اہمیت زبان کے اساسی صرفی اور نحوی ڈھانچے کی ہوتی ہے۔ اردو کا قواعدی ڈھانچہ اس کے ہند آریائی ہونے کا شاہد ہے۔ یہ ایک اور ہند آریائی زبان ہندی سے بہت ملتا ہے۔ اردو اور ہندی گویا بہنیں ہیں اور پراکرت ان کی اماں ہیں۔ پراکرتیں کئی تھیں اور سنسکرت سے ارتقا پا کر بنی تھیں۔ اردو نہ تو لشکری زبان ہے، نہ یہ مغلوں کی آمد کی وجہ سے وجود میں آئی۔ اردو کی ابتدا پراکرت سے ہوئی۔ اس کی تشکیل کا آغاز مغلوں سے صدیوں قبل ہو چکا تھا۔ البتہ اردو کا نام پہلے اردو نہیں کچھ اور تھا۔ کہیں اسے ہندی کہا گیا، کہیں ہندوی پکارا گیا، کبھی ہندوستانی کہلائی اور کبھی دہلوی۔ کبھی اسے زبان اردو معلیٰ اور شاہجہاں آباد یعنی دہلی کے اعلیٰ قلعے کی زبان کہا گیا، اور کبھی ریختہ۔ دکن میں یہ دکنی ٹھہری، گجرات میں گجری اور پنجاب میں لاہوری۔ بعض یورپی ماہرین نے اسے مور بھی کہا۔ اردو تو موجود تھی مگر اس کا نام اردو نہیں تھا۔ زبان کے معاملے میں لفظ اردو کا استعمال 18ویں صدی سے پہلے نہیں ملتا۔ یہاں کچھ مغالطے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ مغالطہ ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ اردو میں نہیں ہے۔ قومی ترانے میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو اردو میں مستعمل نہ ہو۔ مثلاً پاک اردو کا لفظ ہے، سرزمین اردو میں استعمال ہوتا ہے، شاد، زندہ باد جیسے الفاظ کا اردو میں عام استعمال ہے۔ جو الفاظ اردو نے دوسری زبانوں سے مستعار لے لیے وہ اردو کا حصہ بن گئے۔ اس لیے قومی ترانے میں
استعمال کیے گئے الفاظ اردو کا ہی حصہ مانے جائیں گے۔ یہ بھی مغالطہ ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس مغالطے کو مولوی عبدالحق نے سراسر غلط قرار دیا ہے۔ ابتدائی دور میں اردو کے بولنے والے زیادہ تر ہندو تھے۔ اب یہاں ہم لسانیات کی کچھ مشہور کتابیں اور ان کے مصنفین کے نام بتائیں گے۔ مثلا لسانی مطالعے کے مصنف گیان چند جین ہیں، عام لسانیات کے مصنف گیان چند جین ہیں، عمومی لسانیات کے مصنف عبدالسلام ہیں۔ شوکت سبزواری نے داستان زبان اردو لکھی۔ تاریخ زبان اردو کے مصنف ڈاکٹر مسعود حسین خان ہیں۔ لسانیات کیا ہے کے مصنف ڈیوڈ کرسٹل ہیں۔ ہندوستانی لسانیات ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ سید احتشام حسین کی کتاب ہے۔ اردو لسانیات ڈاکٹر شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ اردو لسانیات کے نام سے ڈاکٹر نصیر احمد نے بھی ایک تصنیف لکھی۔ تشریحی لسانیات کے مصنف ڈاکٹر سہیل بخاری ہیں۔ لسانیاتی مباحث کے مصنف ڈاکٹر رؤوف پاریکھ ہیں۔ زبان اور علم زبان کے مصنف عبدالقادر سروری ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کی معلومات میں یقیناً کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ ہمارا آج کا موضوع جو تھا وہ لسانیات تک محدود تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ SPSC اردو لیکچرر ٹیسٹ کے لیے ہم مزید لیکچرز لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔